اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ میرے نبی کی امت میں پانے کے لیے، میری نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے کئی نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہیں کہ اللہ ہمیں اس آخری نبی کی امت بنا دے، اس آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی دعا کو نہیں قبول کرے۔ لیکن ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر دعا مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ کتنی خوش نصیب کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے میرے بھائی، ہم بغیر دعا مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی نبی کی امت میں پیدا فرمائے۔ ہمارے نبی کا وہ مقام ہے، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا۔ سارے نبیوں کے امام ہمارے نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار میرے نبی ہیں، دو جہان کے سردار میرے نبی ہیں، دو جہان کے لیے نبی، میرے نبی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صرف ہمارے نبی انسان کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، ہمارے نبی جانور کے لیے بھی ہے، چرندوں کے لیے بھی ہے، پرندوں کے لیے بھی ہے، درختوں کے لیے بھی ہے، جتنے بھی ذرہ ذرہ اس دنیا میں، اس کائنات میں موجود ہے، ان سب پر میرے نبی کی نبوت ہے، اس سب پر میرے نبی کی نبوت ہے۔ اتنے بڑے نبی ہے، اتنا بڑا مقام ہے ہمارے نبی کا۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کا سلسلہ چلایا اس دنیا میں، 1,24,000 تقریباً 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 نبیاں اس دنیا میں آئے ہیں، سب لوگ دین کی دعوت دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا لوگوں تک پہنچائے ہیں اور چلے گئے، لیکن اس سارے نبیوں کے سردار میرے نبی ہیں، اس سارے نبیوں کے امام میرے نبی ہیں۔ اس نبی کے امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر دعا مانگے ہمیں پیدا فرمایا، کتنی خوشی کی بات ہے۔ لیکن آج انسان ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکر نہیں ادا کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، قرآن کی ایک آیت کا مفہوم آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم جس کو دولت دی ہے، ہم جس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے خوش ہیں، اور ہم جس کو کچھ بھی نہیں دیا، اس کو غریبی عطا کیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دراصل دونوں کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہمیں آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں اس دنیا میں۔ یہ دنیا ہمارے لیے، مسلمان کے لیے، مومن بندوں کے لیے ایگزامینیشن ہال ہے۔ کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال ہے۔ اللہ تعالیٰ دولت سے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے آزماتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنۃ، کیا فرمایا؟ ہم مال اور دولت اور اولاد سے ہمیں تمہیں آزماتے ہیں۔ مالدار کو اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، اسے آزماتا ہے تاکہ یہ غریبوں پر خرچ کرے گا نہیں، یہ سخی بنے گا نہیں، اور غریبوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کیا یہ میری عبادت کرتے ہوئے صبر کریں گے، مجھ سے دعا کریں گے، میرا شکر ادا کریں گے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ غریبوں کو آزماتا ہے۔ لیکن میرے بھائی کامیابی کیا ہے آپ نہیں جانتے۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی رننگ ریس ہو رہی ہے، کوئی کرکٹ ٹیم میچ ہو رہا ہے، جو کبڈی کا میچ ہو رہا ہے، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، آپ لوگ یہ سمجھتے کہ اس میں جیت لینا کامیابی ہے، جیت ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اللہ کو پانے کے بعد کوئی ہار نہیں ہوتی، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، پھر بھی آپ دنیا میں ہار گئے ہیں، لیکن آپ دنیا کے اعتبار سے ہار چکے ہیں، لیکن اللہ کے نظر میں آپ کامیاب ہیں، آپ جیت چکے ہیں۔ اور جو بندے سوچتے ہیں کہ جو اللہ کو کھو کر تو دنیا میں جیت کر ادھر آتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جیت گیا ہوں، میں کامیاب ہوں، لیکن میرے بھائی اللہ تعالیٰ
کیا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ صرف دنیا میں جیت چکا ہے، اس کی اللہ کی نظر میں کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی جیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ کو ایک خوبصورت واقعہ میں بیان کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کو۔ اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے قربان ہونے پر اللہ تعالیٰ اس پہ کیا قیمت لگاتے ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرعون کے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں فرعون تھا۔ فرعون وہ واحد شخص تھا جس نے کہا انا ربکم العالی، کیا کہا؟ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، جس نے دنیا میں سب سے واحد انسان، دنیا میں پہلا انسان اور آخری انسان بھی ہے جس نے خدا کا دعویٰ کیا، اللہ کا دعویٰ کیا، رب کا دعویٰ کیا۔ فرعون کی ایک باندی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر اس نے ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام پر اس نے ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گئی۔ لیکن میرے بھائی ایمان تو کسی کے پاس چھپتا نہیں ہے، ایمان کسی کے پاس چھپتا نہیں ہے۔ وہ فرعون کو پتا چل گیا، کیا پتا چل گیا؟ کہ میرے بھائی وہ تمہاری باندی ہے، فرعون کی باندی تھی، وہ ایمان لا چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکی ہے۔ تو فرعون کو غصہ آ گیا اور ان کے فوجیوں سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ جب اس باندی کو پکڑ کے لائے، اس باندی کو 2 بچے تھے، ایک دودھ پینے والی تھی، ایک ساتھ چلنے والی تھی، 2 بیٹیاں تھے، اور اس باندی کو 3 ماہ بچوں کو پکڑ کے لایا فرعون کے دربار میں۔ اور اس دربار میں فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے ایک بڑی سی کڑھائی میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ لگایا اور تیل ابلنے لگا۔ اور جب وہ پوری طاقت کے ساتھ ابلنے لگا تو فرعون اس باندی سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ مانے گی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گی، موسیٰ علیہ السلام کا رب کو مانے گی، تو پہلے تیرے 2 بچیوں کو اس تیل میں جلاؤں گا اور پھر تجھے جلاؤں گا۔ کیا کہہ رہا؟ پہلے تیرے 2 بچیوں کو، تیرے 2 بیٹیوں کو کڑھائی میں تیل میں جلاؤں گا اور پھر بعد میں تجھے جلاؤں گا۔ اگر تو مجھے رب مانے گی تو جو میں کہا ہوں اس کو مانے گی تو تیرا گھر کو سونا اور چاندی سے بھر دوں گا، اور تیرے گھر کو سونے اور چاندی، مال سے، دولت سے بھر دوں گا۔ تو میرے بھائی اس باندی نے کیا کہہ رہی ہے سنو، کیا کہہ رہی ہے سنو۔ اس عورت نے کہنے لگی، وہ اللہ کی بندی کہنے لگی، اے فرعون یہ تو میرے 2 ہے، یہ تو میرے 2 بچیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ اگر میرے پاس لاکھوں بچیاں بھی ہوتے تو ان سب کو میں اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے ایمان ایسا ہونا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جب اللہ کے لیے جان کی قربانی بھی دینا پڑے تو جان دے دینا۔ دنیا کے اعتبار سے آپ جان دے دو گے، لیکن اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت تیار کر کے رکھے گا۔ باندی کیا کہنے لگی؟ یہ 2 ہے، اگر میرے پاس لاکھ بھی ہوتے، لاکھ بچیاں بھی ہوتے اس کی طرح، ان کی طرح، تو میں ان سب کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ فخر زمان تک فرعون سے کہنے لگی، کر دے جو کرنا ہے تجھے۔ تو فرعون پاگل ہو گیا، اس کو غصہ آ گیا، کہنے لگا اس کی بڑی بچی کو تیل میں ڈال دو، اس بڑی بچی کو تیل میں ڈال دو۔ اس بڑی بچی کو ٹانگوں سمیت پکڑا، ماں کے آنکھوں کے سامنے اس بچی کو، جیسے ہم مچھی کو تیل میں تلتے ہیں، جس طرح ہم مچھی کو تیل میں تلتے ہیں، اسی طرح اس بچی کو اس تیل میں ڈال دیا، اور وہ بچی جس طرح مچھی تل کے اوپر آ جاتی ہے، وہ بچی اس طرح اوپر آ گئی، گوشت پورا تل گیا، جل گیا۔ ماں کے آنسوں میں ایک قطرہ آنسو نہیں آیا،
اس ماں نے جب دل کو مضبوط کیا، جب اندر اس کا کلیجہ پھٹا محبت، بیٹی کی محبت سے، جب اپنی پیدا کی 9 مہینے اپنے پیٹ میں پال کر، 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر، اس کو پیدا کر کے، اس کو جنم دے کے، اس کو پال کے پوس کے اتنی بڑی بیٹی جو ساتھ میں چلتی تھی، اس کو جب تیل میں ڈالا، فرعون نے تیل میں ڈالا تو اس کے آنکھوں میں ایک آنسو نہیں نکالی. تو اللہ تعالیٰ کا رحمت شامل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی محبت شامل ہو گئی، حرکت میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ماں کے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. ماں اپنے آنکھوں سے بچی کی روح نکلتی ہوئی دیکھ رہی، اور جب بچی کا روح نکل رہی ہے، بچی کی روح کہہ رہی ہے ماں جی ڈرو مت، ڈرو مت، تھوڑی سی صبر کر لینا، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. جب اس جو دودھ پینے والی بچی کو جب تیل میں ڈالا گیا تو اس کی آہ بھی نہ نکلی. جب بڑی بچی کو ڈالا گیا وہ تو پکارنے لگی امی بچاؤ، امی بچاؤ، امی بچاؤ. تو جب دودھ پینے والی بچی کو جب تیل میں ڈالا گیا تو اس کی آہ بھی نہیں نکلی. پھر سے اللہ تعالیٰ کی محبت، رحمت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حرکت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. پھر اس دوسری بچی کی جان نکلتی ہوئی، روح نکلتی ہوئی ماں دیکھ رہی ہے. وہ بچی بھی کہہ رہی ہے ماں جی تھوڑا سا صبر کر لینا، تھوڑا سا صبر کر لینا، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. ماں کا ایک بول پر، ماں ایک کہنے پر، ایک بات کہنے پر یہ دونوں بچیوں کی جان بچ سکتی تھی. پھر جا کے گھر میں توبہ کر لیتی، یا اللہ میں فرعون کو رب مان لی، میں تجھ سے توبہ کر لیتی ہوں، معافی مانگ لیتی ہوں، تو معاف کر دیتے اللہ تعالیٰ. لیکن دیکھو اس ماں کے ایمان کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت دیکھو اس ماں کے اندر. جب فرعون نے فوجیوں سے کہا اس کو بھی ڈال دو، اس عورت کو بھی ڈال دو، اس باندی کو بھی ڈال دو تیل میں، تو اس کو جب وہ فوجیوں نے پکڑ کے تیل کے پاس لے جانے لگے تو فرعون سے کہنے لگی آپ سے ایک بات کرنی ہے. تو فرعون نے کہا جی بتاؤ کیا ہے بات؟ تو میری ایک آخری خواہش ہے، کیا وہ آپ پوری کرو گے؟ کہ فرعون نے کہا آپ کی آخری خواہش ہم پوری کریں گے، کیا ہے بتاؤ. تو باندی نے کہنے لگی، وہ ماں نے کہنے لگی جب مجھے بھی اس تیل میں ڈالو گے، جب میرے بچیاں اور میری ہڈیوں کو کہیں باہر نہ پھینک دینا، میری بچیاں اور میری ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا. کیا کہنے لگی؟ ایک جگہ میرے ہڈیاں اور میرے بچیوں کی ہڈیوں کو ملا کر ایک جگہ دفن کر دینا، کہیں باہر نہ پھینکنا. تو فرعون نے کہنے لگا آپ کا آخری خواہش پوری کی جائے گی. تو اس ماں نے، اس عورت نے، اس باندی نے فوجیوں سے کہا چھوڑ دو مجھے، آپ مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے میری محبت میری جان دینے تک قبول ہے، میری جان قربان کرنے کے لیے بھی میں قبول ہے مجھے. تو خود چھلانگ لگائی اس تیل میں. جب فرعون نے اس ماں اور بچوں کی ہڈیوں کو فرعون نے ایک جگہ دفن کرنے کے لیے ان فوجیوں سے کہا، وہ فوجیاں جا کر ایک جگہ اس ماں کے اور بچوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دیے. اور میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد 2000 سال کے بعد، تقریباً 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 50 سال کی عمر میں معراج ہوئی. تو میرے بھائی 2050 سال کے بعد میری نبی کی سواری معراج کے وقت پر میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، مصر کی، ٹھیک ہے، بیت المقدس جا رہی ہے، مسجد الاقصی کو جا رہی ہے میری نبی کی سواری. تو وہاں سے ایجپٹ جو ہے، مصر جو ہے نہیں، بیت المقدس سے قریب ہوتا تھا. جب
हमारे नबी की सवारी बैतुल मक़दस के करीब होने लगी, मस्जिदुल अक्सा के करीब होने लगी, तो मेरे नबी ने कहने लगे जिब्राइल से, जिब्राइल जन्नत की खुशबू आ रही है, जन्नत की खुशबू आ रही है। तो हमारे नबी ने कहने लगे जन्नत तो और ऊपर है, हम तो सिर्फ दुनिया में ही है, जमीन पर ही है, लेकिन मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। जन्नत तो सात आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास है, लेकिन मुझे दुनिया में जन्नत की खुशबू ये कहां से आ रही है? तो जिब्राइल ने फरमाने लगे या रसूलल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में फिरौन की एक बांदी थी, वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी, लेकिन जब उसका ईमान लाने की बात फिरौन को पता चली, तो फिरौन ने उस माँ को और उसके 2 बेटियों के समेत तेल में जलाकर उस माँ और बच्चों की हड्डियों को एक जगह दफन कर दिया है। जिस दिन वो फिरौन उस माँ और बच्चों की हड्डियों को दफन कर दिया, उस दिन से लेकर आज तक उस मिट्टी से जिस जगह हड्डियों को दफन किया गया है, वहां से अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशबू निकाल रहे हैं। है क्या निकाल रहे हैं? जन्नत की खुशबू निकाल रहे हैं। वो आज तक नहीं, कयामत तक भी खुशबू आती रहेगी, निकलती रहेगी, निकलती रहेगी। देखो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला पे कुर्बान होने की लोगों की कीमत अल्लाह ताला इस तरह लगाते हैं, जो अल्लाह ताला को पाने के बाद जो मर जाते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में मरने के बाद भी उनको जिंदा रखते हैं, मरने के बाद भी उनके नामों को शुमार करते हैं। आज हम उस बांदी के वाक़ियों को हम आपको पेश कर रहे हैं। 2000 साल मेरे नबी के पहले 2000 साल, और हम हमारे नबी के बाद 1500 तकरीबन 14 साल, यानी 3400 साल के बाद हम उस बांदी के वाक़ियों को आपको पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बान होने वालों को अल्लाह ताला उनकी सीरत को नहीं मिटाएगा, उनके ईमान को नहीं मिटाएगा। अल्लाह ताला उन सब लोगों के लिए जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला उनको मौजिज़ा करके पेश करते हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह को पहले राजी कर लो, अल्लाह ताला आपको दुनिया से राजी कर देगा, दुनिया आपसे राजी कर देगा। जब अल्लाह ताला आपसे राजी होगा तो सारी दुनिया आपसे राजी हो जाएगी। जब अल्लाह ताला नाराज होते हैं तो आपको छोटे छोटे लोग जलील करना रखते हैं, जलील करते हैं।